بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ آج ایک بار پھر خاک اور خون میں غلطاں ہے، مگر اپنی 4000 سالہ تاریخ کے دوران یہ علاقہ کئی بار تباہی سے دوچار ہو چکا ہے۔ اپنی مثالی اسٹریٹجک حیثیت کی وجہ سے غزہ کا علاقہ کئی بار تباہ ہوا اور کئی بار آباد ہوا۔ 4000 سال پر محیط اس کی معلوم تاریخ کو دیکھا جائے تو بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کے رہنے والوں کو موت کے منہ میں جینے کا ہنر وراثت میں ملا ہے۔ اس کے مغرب میں بحر روم، جنوب مغرب میں سرائے سینا، مشرق میں شام، جبکہ شمال مشرق میں بیت المقدس واقع ہے۔ اس مختصر سی پٹی کا 11 کلومیٹر کا علاقہ مصر سے ملتا ہے۔ یہی جغرافیائی مرکزیت ہے جس کی وجہ سے کئی طالع ازمات جرنیلوں، دلیر سلطانوں، العظم بادشاہوں اور باہمت امیروں نے یہاں کئی مٹی پر جنگیں لڑی ہیں۔ یہ علاقہ کئی بار تاراج ہوا، پھر تعمیر ہوا، پھر جلایا گیا۔ اس علاقے کی مٹی کھودی جائے تو اس میں طے بطے تاریخ کی انگنت کہانیاں چھپی ہوئی ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹی سی پٹی تہذیبوں کا چوراہ کہی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں سے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو آپس میں ملانے والے اہم سمندری اور زمینی راستے گزرتے ہیں۔ غزہ کے موجودہ باسی اسی تاریخی سرزمین کے باثروت ورثے کے مالک ہیں اور اسی زمین پر وہ آج کل زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اس سرزمین پر پہلی آبادی کے آثار پتھر کے زمانہ تک جاتے ہیں۔ یہاں کئی سلطنتوں کا جھنڈا لہرایا اور اتارا گیا۔ کنعانی باشندوں کا یہ شہر قدیم مصری شہنشاہوں کی سلطنت کا حصہ رہا، پھر 730 قبل مسیح میں یہ اشوری سلطنت کا حصہ بن گیا، جو 14ویں سے 7ویں صدی قبل مسیح تک دنیا کی عظیم سلطنت رہی ہے۔ 332 قبل مسیح میں غزہ کو سکندر اعظم نے فتح کر لیا۔ بعد میں یہ خطہ رومیوں کی دسترس میں آ گیا، جس کے دوران بیدونی یہاں آ کر آباد ہونے شروع ہوئے۔ 96 قبل مسیح میں باسمولین سلطنت نے غزہ کو تاراج کر دیا، جس کے بعد رومیوں نے اس کی تعمیر نو کی اور یہاں خوشحالی کا دورہ شروع ہوا۔ شہر کا انضمام چلانے کے لیے شہر کے باسیوں، جن میں یونانی، رومی، یہودی، مصری، ایرانی اور عرب شامل تھے، پر مشتمل ایک سینٹ بنائی گئی۔ پھر جب سینٹ فارفائرس کے دور میں شہر مسیح بن گیا تو اس نے یہاں پر قائم 8 قدیم مندر مسمار کر دیے۔ 637 عیسوی میں غزہ کو مسلم جرنیل حضرت عمر بن عاص نے فتح کر لیا اور غزہ کی زیادہ تر آبادی نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں غزہ کی تاریخ میں کئی نشیب و فراز آئے۔ فاطمیوں کے دور میں صلیبیوں نے غزہ کو مسلمانوں سے چھین لیا، تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ قبضہ واپس لے لیا۔ 13ویں صدی تک یہاں مملوک بادشاہوں کا پرچم لہراتا رہا، پھر 16ویں صدی میں یہ سلطنت عثمان کا حصہ بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب برطانوی فوجوں نے فلسطین فتح کیا تو غزہ بھی ان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کے دوران غزہ کی آبادی کا بڑا حصہ مہاجر بن کر شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ 1949 سے 1967 تک یہاں مصر کی عملداری رہی۔ اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا، جو 1994 تک برقرار رہا۔ اوسلو معاہدے کے تحت اسرائیل نے غزہ کی پٹی فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دی۔ گزشتہ 100 سال میں غزہ کا کنٹرول 5 حکومتوں کے پاس رہ چکا ہے۔ پہلے سلطنت عثمانیہ، پھر برطانیہ، مصر اور اسرائیل اس کے حکمران رہے ہیں، جبکہ اب یہ علاقہ خود فلسطینیوں کی عملداری میں ہے۔ 15 مئی 1948 کو جب برطانوی افواج جاتے جاتے اقتدار اسرائیل کے حوالے کر گئیں تو اس کے اگلے ہی روز شام، لبنان، اردن اور مصر نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ غزہ چونکہ مصری سرحد پر واقع تھا، اس لیے یہ مصری فوج کا اڈہ بن گیا، جہاں سے مصری فوجیں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر حملے کر سکتی تھیں۔ بحر روم کے ساتھ غزہ کے شمال میں اسرائیلی افواج نے مصری فوج کی پیش قدمی روک دی، مگر مصری فوجیں بحر روم کے ساتھ 40 کلومیٹر کے علاقے میں اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں، جو بعد میں جنگ بندی کے بعد بھی قائم رہا۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں 7 سے 8 لاکھ فلسطینی مہاجر بن کر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر کا ٹھکانہ
غزہ بنا۔ آج بھی غزہ میں ان ماہرین کے 8 کیمپ موجود ہیں جہاں 6 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مہاجر رہتے ہیں۔ ان کیمپوں میں رہنے والے 81% ماہرین خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں بنیادی ضروریات زندگی بھی دستیاب نہیں ہیں۔ غزہ میں رہنے والے 10 لاکھ لوگوں کو اقوام متحدہ روزانہ کی بنیاد پر راشن فراہم کرتا ہے۔ 23 لاکھ سے زائد آبادی والے اس شہر پر حماس کی حکمرانی ہے۔ 1967 میں جب نہر سویز کے مسئلے پر مصر اور اسرائیل کی جنگ چھڑی تو اس کے نتیجے میں اسرائیل نے مصر کے زیر قبضہ غزہ کی پٹی اور صحرائے سینا کے علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ اس کے ساتھ شامی علاقے گولان کی پہاڑیوں اور اردن سے مشرقی بیت المقدس کا علاقہ بھی چھین لیا۔ اس 6 روزہ جنگ میں 1 لاکھ فلسطینیوں کو مہاجر بننا پڑا، جس کے نتیجے میں فلسطینی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہیں اپنی آزادی کی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی، جس کے نتیجے میں PLO جو 1964 میں قائم ہو چکی تھی کی پذیرائی میں اضافہ ہو گیا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ، 1987 اور 2000 میں فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت، جسے انتفاضہ کا نام دیا جاتا ہے، کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1987 میں غزہ میں حماس کا قیام عمل میں آیا۔ 1990 میں اوسلو معاہدے کی روشنی میں اسرائیل اور PLO ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر متفق ہو گئے۔ اسی معاہدے کی روح سے 1994 میں فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ PLO اس معاہدے کے بعد تشدد کا راستہ ترک کرنے پر آمادہ ہو گئی تاکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی جانب بڑھا جا سکے۔ دوسری جانب حماس اور اسلامک جہاد نامی فلسطینی تنظیموں کا موقف ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا مقصد صرف مسلح جدوجہد ہی سے ممکن ہے، جس کی وجہ سے حماس کو کئی ممالک نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ یاسر عرفات جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے صدر تھے کہ 2004 میں انتقال سے فلسطین میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا، جس کا فائدہ حماس کو ہوا۔ اسرائیل نے امن کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے 2005 میں غزہ سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا اور غزہ میں 9000 کے قریب اسرائیلی آبادکاروں کو بھی حکم دیا کہ وہ غزہ خالی کر دیں۔ غزہ میں پانی اور بجلی کی فراہمی، ٹیلی کمیونیکیشن اور ساحل سمندر پر اسرائیل کا کنٹرول رہا۔ حماس نے 2006 کے انتخابات میں مہم چلائی کہ اوسلو معاہدہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ناکام ہو چکا ہے، جس پر اس نے فتح تنظیم کو عام انتخابات میں شکست سے دوچار کر دیا۔ فلسطینی سیکورٹی فورسز کو غزہ میں غیر مؤثر کر کے حماس نے اقتدار سنبھال لیا۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے کنٹرول سنبھالنے کے بعد غزہ کا محاصرہ کر لیا تاکہ حماس اسلحہ وغیرہ جمع نہ کر سکے۔ یہ محاصرہ آج تک جاری ہے اور ہیومن رائٹس واچ غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل قرار دیتی ہے۔ 2021 میں حماس نے اسرائیل پر 11 دنوں میں 4000 راکٹ فائر کیے، جن میں 10 اسرائیلی شہری مارے گئے اور 300 زخمی ہوئے، جس کے جواب میں اسرائیل نے حملے کر کے غزہ میں 200 فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سے سب سے بڑی جنگ 2023 میں دیکھنے میں آئی ہے، جس میں اب تک 2000 سے زیادہ افراد کی جانیں جا چکی ہیں اور مستقبل قریب میں اس تاریخی خطے زمین پر امن کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔